اللہ اکبر اللہ اکبر۔ कार्यक्रम सदाए हक اللہ اکبر اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 26 جمادی الثانیہ 1443 ہجری، 31 جنوری 2022 عیسوی، شرگت ماغ 2078 بکرمی، سوموار کا دن، میں محمد مستقیم مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ پروگرام آپ روزانہ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید اور پھر اخیر میں ایک عالم کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجیے سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب۔ بعدہ فضیلت الشیخ جلال الدین قاسمی صاحب کا ایک خطاب سماعت فرمائیں۔ موضوع ہے سورۃ البروج کی مختصر تفسیر۔ تو لیجئے یہ خطاب سماعت فرمائیں۔ سے وابستہ ہے، نیک عمل کرتا ہے، تو کیا کر رہا ہے؟ تو یہ کس مقصد کے تحت کر رہا ہے؟ تو وہ بھی یہی کہتا ہے میں اپنا مستقبل سنوار رہا ہوں۔ دیکھو دونوں کا جواب ایک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير، إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود
بل الذین کفروا فی تکذیب واللہ من ورائہم محیط بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. کیا کلام، اس کا ردم دیکھ رہے ہیں اللہ کس طرح بات کرتا ہے. انسان اس طرح بات نہیں کرتا، اس کی اوقات نہیں اس انداز سے بات کرنے. کتنا بھی بڑا عربی کا ماہر ہو جائے، بولنے کے بہت سے اسالیب ہیں، لیکن قرآن کے بولنے کا اسلوب بالکل جدا ہے. اس اسلوب کو کوئی اختیار ہی نہیں کر سکتا. اور ایک جگہ نہیں، پورے قرآن حکیم میں اس اسلوب کو ملحوظ رکھا گیا. ایک لفظ ہوتا ہے جس کو ہم لوگ الف مقصورہ کہتے ہیں. مقصورہ یعنی یہ بنا کر کے اس پر کھڑا الف رکھتے ہیں. جیسے عیسیٰ، عیسیٰ کیسے عین زیر ای سین کے بعد یہ بنا دیتے ہیں، اس کے بعد کھڑا نہ رہے تو ایسی پڑھیں گے. اب یہ لگا کر کے اس کے اوپر کھڑا زبر لگا کر کے عیسیٰ پڑھا. ایسا موسیٰ میم و پیش منہ ہے، سین پھر اس کے بعد یہ پھر اس پر کھڑا اس کو موسیٰ. آدمی جب بات کرے تو بات اعلیٰ درجے کی ہو، خوبصورت انداز میں ہو، اور اس لفظ کو نبھانا ہو آخر میں، جس کے آخر میں یہ لگا کر کھڑا زبر دیا جائے. آدمی یہ اسلوب اختیار ہی نہیں کر سکتا. لیکن قرآن حکیم میں پوری ایک سورہ ہے اسی ردم میں اور اسی اسلوب میں. سورہ نجم بہت ہی پیاری سورہ. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، ہوا دیکھتے ہے واو یہ پر کھڑا. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى. غین واو یہ لکھنا. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى. پھر وہی یہ کھڑا. ان هو الا وحی یوحی. پھر وہی یہ کھڑا. علمہ شدید القوی. قاف یہ الف کھڑا. ذو مرۃ فاستوى. واو یہ کھڑا. وهو بالافق الاعلی. آخر میں یہ کھڑا. ثم دنا فتدلى. لام یہ کھڑا. فکان قاب قوسین او ادنى. یہ کھڑا. شاہ کلام. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. وجدان ہے. کائنات میں نہ ایسی کوئی کتاب موجود ہے اور نہ بولنے میں یہ اسلوب اختیار کیا گیا. تبھی تو کہا گیا ایک آیت بنا کر ہماری اوقات ہے، ایک آیت بنا کر آج تک یہ چیلنج برقرار ہے. کہتے ہیں اسلام سچا مذہب نہیں. ٹھیک ہے، قرآن
یہ محمد کا کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں۔ تو چیلنج دیا پہلے یہ کہا کہ ایسا قرآن بنا کر لاؤ، پھر کہا کہ تمہاری کیا ہوتا ہے قرآن بنا کرنا، پھر چیلنج کیا کہ 10 آیتیں بنا کر لے آؤ، پھر بتایا کہ تمہاری اوقات 10 آیتیں کی نہیں، پھر کہا کہ ایک آیت بنا کر لے آؤ، ایک سورہ، تمہاری اوقات یہ بھی نہیں سورہ بنا، پورا قرآن بنانے کی تمہاری اوقات نہیں، ایک سورہ بنانے کی اوقات نہیں، 10 آیتیں بنانے کی اوقات نہیں۔ اور کہا گیا 10 آیتیں تو چھوڑو، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، اس کے مثل ایک جملہ لے آؤ، ایک سنٹنس، سنگل سنٹنس لے آؤ، ایسا بنا۔ آج تک یہ چیلنج برقرار ہے اور کوئی یہ چیلنج توڑ نہیں سکتا۔ اگر قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تو یہ چیلنج توڑ کر کے بتاؤ۔ کوئی دعویٰ کرے کہ میں اسی ایک آیت بنا لوں گا، ایک جملہ؟ کسی نے دعویٰ کیا؟ سب کی اوقات بتا دی قرآن میں، ایسی کتاب، اور اسی کتاب کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونٹوں کے چرانے والوں، بکریوں کے چرانے والوں، جو بھوک لگتی تو چوہے مار کے کھا جاتے، ایسے لوگ جو بیٹیوں کو زندہ دربور کر دیتے تھے، ہاں بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، ایسے لوگوں کو یہ کتاب دی گئی۔ تو جب کتاب دی گئی تو بیٹیوں کے سب سے زیادہ رکھوالے یہی بن گئے، چوہے کھا جاتے، حلال حرام کی تمیز نہیں تھی، انہوں نے دنیا کو بتایا کہ حلال کیا اور حرام کیا۔ جو اونٹ چرائے کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا ان کے حوالے، کتنے ممالک ہیں؟ 57، آج 57 سے زائد 56-57 ممالک یہ صحابہ دے کر کے گئے، یہ اونٹ چرانے والے تھے جن کو یہ کتاب دی گئی، اللہ کی کتاب، اور اس کتاب کی وجہ سے اللہ نے ان کو اتنی بلندی عطا فرمائی کہ ہم ایک دکان کے لیے ترستے، ایک مکان کے لیے ترستے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا میری کتاب پکڑ لو، پوری دنیا تمہارے حوالے کر دیتے ہیں اور پوری دنیا دے گی۔ آج 57 ممالک ہیں، مسلم ممالک سنبھال نہیں پا رہے ہیں، صحابہ دے کر گئے سنبھال نہیں پا رہے ہیں۔ یہ اسی کتاب کی برکت ہے، اتنی پاورفل بک ہے اور مسلمان اسے تاقِ نسیاں پر رکھے ہوئے، پڑھتا بھی ہے تو سمجھتا نہیں کیا لکھا ہے۔ ایک اخبار آدمی سمجھ کر پڑھتا ہے، مگر قرآن کو اتنا مظلوم بنا دیا گیا ہے کہ آدمی 5 روپے کا اخبار سمجھ کر پڑھتا ہے، مگر اس کتاب کو نہ تو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے نہ کسی سے کہتا ہے کہ مجھے سمجھا دو۔ حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر نے کہا یہ سنو، اما ان نبیکم قد قال، تمہارے نبی یہ بول کر رہے ہیں، کہہ کر رہے ہیں کیا؟ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع بآخرین، اس کتاب کے ذریعے اللہ قوموں کو اوپر اٹھائے گا اور اس کتاب کے ذریعے قوموں کو پستی کے تحت الثری میں پھینک دیں گے۔ تو جن لوگوں نے اس کو اچھا یہ کتاب کدھر سے آئی؟ اوپر سے آئی ہے نا، اور یہ اصول ہے کہ جو کتاب جو چیز اوپر سے آتی ہے وہ اوپر جاتی ہے، تو اوپر سے آئی ہوئی کتاب کو پکڑ لو نا تو اوپر چلے جاؤ گے، چھوڑ دو گے تو نیچے گر جاؤ گے، تو منطق ہے۔ تو اس کتاب کے ذریعے ہم قوموں کو اٹھائیں گے اور اس کتاب کے ذریعے ہم قوموں کو پست دیں گے۔ آج جتنے اوقات صرف کرتا ہے ہمارا نوجوان موبائل لایانی اور واہیات چیز دیکھنے میں، اتنا اگر قرآن کی آیات کو سمجھنے میں لگائے تو گھر میں برکتیں، زندگی میں برکتیں، صحت میں برکتیں، محلے میں برکتیں، ملک میں برکتیں۔ لیکن یہ بہت بڑی بدنصیبی ہے
کہ اتنی بابرکت کتاب جس کو کہا گیا کتاب انزلناہ مبارک، یہ کتاب جو ہم نے نازل کی بابرکت ہے۔ آج اس کتاب کو ہم نے طاقنیسیاں پر رکھ دیا ہے اور اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے گھروں سے برکتیں نکل گئی، ہماری عمر سے برکتیں نکل گئی، ہمارے دکانوں سے برکتیں اٹھ گئی۔ پھر پتہ نہیں کن کن آسمانوں کے اوپر جا کر اگربتی جلا، ارے اگربتی جلانا وہ مسئلے کا حل نہیں ہے، مسئلے کا حل یہاں ہے قرآن کو تھامنا۔ کوئی پہنچ رہا بابا آپ ہی سب کچھ، ارے بابا کیا کریں گے بیچارے، بابا کیا کریں گے، یہ تو خود مجبور ہے بیچارے، دوسروں کے ٹکڑوں پر پلنے والا بابا کیا دے سکتے۔ یہ حال ہے۔ تو میں نے بتایا کتنی عجیب و غریب کتاب ہے، اس کے بولنے کی سٹائل اتنی خوبصورت ہے، اتنی حسین ہے۔ یہاں بھی آپ دیکھیں چھوٹی سی سورہ ہے، سورہ بروج۔ بروج کا مطلب ہوتا ہے کوئی ابھری ہوئی چیز، جیسے قلعے میں برج ہوتے تھے تو دور سے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ برجیاں ہیں، برجیاں ہم لوگ بولتے ہیں برج، وہ دوری سے نظر آ جاتا ہے یہاں قلعہ ہے، اس لیے کہ قلعہ کی برجیاں دکھائی دے رہی ہیں۔ تو بروج کا مطلب ہوتا ظاہر نہیں، یہ برجیاں بتا دیتی تھی کہ یہاں قلعہ ہے، ظاہر ہوتی تھی۔ اور ایسی عورت کو جو بے پردہ پھرتی ہو، گھومتی ہو اور اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہو، ایسی عورتوں کو متبرجات بزینہ کہتے ہیں، اپنی زینت کو ظاہر کرنے والی، جیسے پائل پہن کر جا رہی ہے، اس کی چھما چھم سن کر کے لوگوں کے کان اس کی طرف متوجہ ہو جائیں، ذہن اس عورت کی طرف متوجہ ہو جائے، آنکھیں اس کی طرف متوجہ ہو جائیں، وہ ظاہر ہو جائے، کھل جائے۔ تو بروج سے ہے متبرجات بزینہ، ایسی عورت جو اپنے آپ کو ظاہر کرے، خوشبو لگا کر نکلے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو عورت خوشبو لگا کر باہر نکلے وہ زانیہ ہے، بدکار عورت ہو، اس لیے کہ خوشبو لوگوں کی توجہ کو کھینچتی ہے، لوگ خامخواہ اس کو دیکھنے پر مجبور ہوتے ہیں اور اس طرف ان کا دھیان چلا جاتا ہے، خیالات چلا جاتا ہے۔ تو اسی سے متبرجات، اس سورہ کریمہ کا نام بروج ہے، اسی سے متبرجات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کریمہ میں 4 چیزوں کی قسم کھا کر کے ایک قوم کو اوپر لعنت کی۔ چلیے وہ 4 چیزیں کیا ہیں جن کی اللہ نے قسم کھائی؟ اچھا ایک نقطہ یہاں یاد رکھیں، ہم اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھا سکتے۔ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا حرام ہے، کہتے ہیں ماں قسم حرام ہے، باپ کی قسم حرام ہے، تیرے سر کی قسم حرام ہے۔ اور یہ ایک طریقے کا شرک ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھائے اس نے شرک کیا۔ من حلف بغیر اللہ، یہ غیر اللہ کی قسم کھانا ہوا۔ تو ہم لوگوں کے لیے جائز نہیں کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھائیں، لیکن اللہ جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ تمام کائنات کا ہر چیز کا خالق ہے، اتنا پاورفل ہے وہ، اللہ اکبر۔ اس کی قدرت کو اگر ہم جان لیں تو پھر ہم کو کسی در پر جانے کی، کسی در کی طرف دیکھنے کی، جھانکنے کی ضرورت نہیں۔ ایک آدمی مر جاتا ہے اور وہ اتنا ڈر جاتا ہے کہ میں نے اتنی گناہ کیے ہیں، اب میری خیر نہیں، اللہ مجھے اٹھائے گا اور سوالات کرے گا۔ تو وہ وصیت کر کے جاتا ہے کہ مجھے دفنانا نہیں بلکہ مجھے جلا دینا اور میری راکھ کو سمندر کے اندر بہا دینا، تمام ذرات سمندر کے پانی میں بہہ جائیں گے۔ اس کے ساتھ ایسا ہی کیا گیا، اللہ تبارک و تعالی نے سمندر کو حکم دیا کہ تمام ذرات ایک جگہ جمع کر۔ سوچ سکتے اس کی باڈی کے پورے ذرات جو سمندر میں بہہ گئے تھے، ہواؤں سے ادھر ادھر بکھر گئے، آرڈر دیا گیا ہواؤں جہاں جہاں ذرات ایک طرف لا کر، سمندر سے کہا گیا سارے ذرات ایک طرف کر، سارے ذرات ایک جگہ جمع کیے گئے اور انسان بنا دیا اللہ تعالیٰ۔
اتنا پاورفل، اتنا طاقتور. کہتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کے دوسرے در پہ جو لوگ جاتے ہیں اس کی ایک وجہ ہے کیا؟ ما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی سچی قدر ہی نہیں پہچانی، اسی وجہ سے وہ دوسرے در کے اوپر جاتے ہیں. اتنا پاورفل ہے. تو اللہ کے علاوہ ہم کسی مخلوق کی قسم نہیں کھا سکتے، لیکن اللہ کی مخلوقات کی قسم جس کی چاہے کھا سکتا ہے. والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد، یہ تو مخلوقات ہیں نا. انجیر کی قسم، طور سینا کی قسم، زیتون کی قسم، مکہ کی قسم، اس شہر کی قسم، سب مخلوق ہے اس کی، جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے. لیکن ہمارے لیے جائز ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھائیں. یہاں اس نے 4 قسم کھائی، 4 چیزوں کی. کیا؟ والسماء ذات البروج، قسم ہے اس آسمان کی جو برجوں والا ہے. برجوں والا کا کیا مطلب؟ بعض لوگ کہتے ہیں اس سے 12 برج مراد ہے جن سے چاند گزرتا ہے، منازل قمر 12 برج. بعض لوگ کہتے نہیں، برج سے مراد ہے، بروج سے مراد بڑے بڑے ستارے جو ایسے دکھتے ہیں ظاہر. اب بروج کا مطلب ظاہر ہونا، تو گویا کہ یہ بڑے بڑے ستارے ہیں تو ان کو بروج اس وجہ سے کہا گیا کہ یہ ظاہر ہے، اپنے ظہور کی وجہ سے یہ بڑے بڑے ستارے بالکل دکھائی دیتے ہیں. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آسمان کی قسم کھائی ہے جس میں بڑے بڑے ستارے دکھائی دے رہے ہیں. کتنے گیند اچھال دیے، طریقے کی بڑی بڑی گیندیں جو اچھال دی گئی ہیں، اور فضا میں کائنات کی لامتناہی وسعتوں کے اندر وہ گھوم رہے ہیں. آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ کتنے بڑے بڑے کواکب ہیں، کتنے بڑے بڑے سیارے ہیں، کتنے بڑے بڑے ستارے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا کر ان کو فضا کے اندر گھما رکھا ہے، گھوم رہے ہیں. تو والسماء ذات البروج، قسم اس آسمان کی جو برجوں والا ہے، یعنی بڑے بڑے ستاروں والا، ستارے ٹنگے ہوئے چراغوں کی طرح. یہ پہلی قسم ہے آسمان. دوسری قسم والیوم الموعود، قیامت کی قسم ہے. قیامت کے دن کو یوم موعود کہا گیا، وعدہ کیا گیا دن. وہ آپ سب سے وعدہ کیا گیا کہ ایک دن وہاں جمع ہونا ہے، حاضر ہونا ہے. تو یوم موعود سے مراد قیامت کا دن ہے، سب کو وہاں حاضر ہونا ہے. آدمی کہیں بھی چلا جائے، سڑ گل کر کے مٹی ہو جائے، جیسے سور پھونکا جائے گا وہ جہاں ہوگا وہیں سے اٹھ پڑے گا، اور وعدہ کیے ہوئے دن کو وہاں اس اسپاٹ کے اوپر اس متعین جگہ پر موجود ہوگا جا کر. یہ یوم موعود ہے، وعدہ کر لیا گیا. اور اللہ وعدے کا خلاف نہیں کرتا، وعدہ کر لیا ہے تو وہ دن ہے، وہاں آپ کو جانا ہے، پہنچنا ہے، کوئی بچ نہیں سکتا. تو یہ پہلی قسم ہوئی آسمان کی جو برجوں والی. دوسری قسم ہوئی قیامت کی کہ قیامت آنے والی ہے، وہ دن ایک ہے. اور تیسرے وہ شاہد و مشہود، شاہد سے مراد کیا ہے اور مشہود سے مراد کیا ہے؟ شاہد کا مطلب ہوتا ہے جتنے بھی انسان ہیں، شاہد میں حاضر ہونے والا، تمام انسان وہاں حاضر ہوں گے، یہ ایک شاہد کا مطلب. اور مشہود کا مطلب جب وہاں پہنچیں گے یہ جتنے شاہد ہیں تو وہاں جو عجائبات دکھائی دیں گے، یہ دکھائی دینے والی چیزیں مشہور ہیں. ہم نے جنت کو دیکھا ہے تو جنت کو میدان حشر کے اندر لے آیا جائے گا، جہنم کو کھینچ کر کے میدان حشر کے اندر لے آیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے سب کھڑے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے ساتھ تشریف لائے گا وہاں. اللہ، تو یہ تمام چیزیں عجائبات میں سے ہیں. تو شاہد سے مراد ہے تمام لوگ، اولین اور آخرین، سب کے سب وہاں جمع ہوں گے شاہد. اور مشہود سے مراد وہاں جو عجائبات ہیں جن کو آدمی دنیا میں دیکھ نہیں سکا، وہ ساری چیزیں وہاں دیکھ کر کے حیران ہو جائے گا کہ ان چیزوں کے بارے میں ہم نے تو سوچا بھی نہیں تھا.
تو گویا یہ چار چیزوں کی قسم کھائی گئی، آسمان کی جو برجوں والا ہے، اور قیامت کے دن کی، اور سب حاضر ہونے والے، اور میدان حشر کے جو عجائبات، چار چیزوں کی قسم کھا کر کے یہ بتایا قتل اصحاب الاخدود، یہ در حقیقت واقعہ ہے۔ میں نے اس سورہ کریمہ کی تفسیر سرسری طور پر بیان کرنے کا ارادہ اس وجہ سے کیا ہے کہ یہ ہمارے حالات سے میل بھی کھاتی سورہ ہے، اور ہمیں ایک پیغام دیتی ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ یہاں دیکھو، قتل اصحاب الاخدود، لعنت ہو، اللہ کی مار ہو، قتل مانے قتل کے جائے، یہ ایک طریقہ ہے، اسلوب ہے بولنے کا، قتل اللہ کی مار ہو، کن پر؟ گڈھوں والوں پر۔ ہوا کیا تھا؟ نجران ایک علاقہ ہے، مفسرین لکھتے ہیں عرب میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں غالباً یہ حکم دیا گیا تھا کہ جزیرۃ العرب میں دو دنیایں نہیں رہنی چاہیے، اسلام ہی رہے گا۔ اس ایریے میں عیسائی لوگ رہتے ہیں، نجران میں پورے عیسائی، یہ وہی علاقہ ہے۔ ایک بادشاہ تھا ذو نواس، یہ ذو نواس بادشاہ یہ مشرک تھا، اس کے مملکت میں بہت سارے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیرو ہو جاتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول کر لیتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہ مشرک بادشاہ یہ جتنے لوگ ہوتے ہیں، بعض مفسرین کہتے 70,000 لوگ تھے، بعض کہتے 80,000 تھے، بعض لوگ کہتے 12,000، چلو کم تعداد مان لیتے ہیں، 12,000 تھے۔ یہ جو 12,000 ایمان لائے، جانتے ہیں ان تمام سے کہا گیا کہ اپنا یہ دین چھوڑ دو۔ آج بھی وہی کہا جاتا ہے، آج بھی وہی مطالبہ کیا جاتا ہے، دین چھوڑ دو، ہم جیسے ہو جاؤ۔ اللہ، آخرت، جنت، دوزخ، یہ سب کہانیاں ہیں، ہم جیسے ہو جاؤ۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ جو دین تم نے قبول کیا ہے عیسیٰ کا، اسے پھر جاؤ، ورنہ بہت بڑی سزا تمہیں دی جائے گی۔ ان لوگوں نے یہ بات تسلیم نہیں کی، انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے ساتھ تم کچھ بھی کرو لیکن ہم اپنے دین کو چھوڑنے والے نہیں۔ تو اس نے ایک بہت بڑا گڈھا کھودوایا، اور اس گڈھے کو اخدود کہتے ہیں، اخدود، یہ وہی کہا گیا قتل اصحاب الاخدود۔ اخدود کون سے گڈھے کو کہتے ہیں؟ الحفرۃ فی الارض مستطیلہ، ریکٹینگل ہوتا ہے یہ، ایسے یہ ریکٹینگل جیسے قبر ہوتی ہے، ریکٹینگل۔ تو ایک بڑا سا گڈھا کھودوایا، اب اندازہ لگائیے آپ 12,000 آدمیوں کو اس کے اندر ڈالنا ہے، زندہ جلا دینا ہے، وہ گڈھا کتنا بڑا ہوگا؟ اب اس گڈھے کو کھودنے کے بعد اس میں آگ جلائی گئی، اور آگ جلانے کے بعد پھر کہا گیا کہ اپنے دین سے پھرتے ہو یا نہیں، ورنہ زندہ جلا دیا۔ ان لوگوں نے آگ میں جل جانا گوارا کیا، لیکن دین سے پھر جانا گوارا نہیں کیا، اور سب کو اسی آگ کے اندر ڈال کر جلا دیا گیا۔ اللہ، ایک مفسر لکھتا ہے فدا قدموا ارواحهم، انہوں نے اپنی جانیں اللہ کے حضور پیش کر دی، لیکن انہوں نے دین کا سودا نہیں کیا۔ مفسرین نے اسے نتیجہ نکالا ہے کہ دین کتنا اہم ہے کہ اس کے لیے جان دی جا سکتی ہے، لیکن دین نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ہم نے دین کی قدر ہی نہیں جانی ہے، دین کی قدر اصحاب ان لوگوں سے پوچھو جنہوں نے جل جانا گوارا کیا مگر دین کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ آج ہمارے اوپر کچھ مصائب آ جائیں، کچھ آفتیں آ جائیں، تو ہم اپنی زبانوں سے بہت ساری ایسی چیزیں نکالنے لگتے ہیں جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ اللہ تو پورا بھلا کہنے لگے، ارے ہم ہی ملے رہے اور کیوں نہیں ملا رہا، تمام مصیبت ہمارے اوپر۔ یہ دیکھیے، لیکن انہوں نے جل جانا گوارا کیا لیکن دین سے ہٹنا گوارا نہیں کیا۔ ایک بات تو یہ معلوم ہے کہ دین اتنا اہم ہے کہ اسے کسی بھی قیمت پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہے کہ حضرت انس کی روایت ہے کہ
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حفت الجنت بالمکارہ و حفت النار بالشہوات، کہ جنت کو پریشان کرنے والی چیزوں سے جو انسان جن کو ناپسند کرتا ہے، ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دی گئی ہے، اسی وجہ سے آدمی جنت کے کام نہیں کرتا، اور جہنم کو شہوات سے گھیر دیا گیا ہے جس میں دل بہت زیادہ لگتا ہے۔ آج دیکھو مسجد کے اندر کوئی آنے کے لیے تیار نہیں، قرآن پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں، لیکن جس سے نفس کو تسکین ملتی ہے، نفس کو خوشی ملتی ہے، لے کر کے موبائل بیٹھا رہتا ہے، اکیلے دیکھا کہ آدمی بیٹھا ہوا کونے میں بیٹھا رہتا ہے، گھماتا رہتا ہے۔ تو انہوں نے چل جانا گوارہ کیا مگر دین کا سودا نہیں کیا۔ ایک تو دین کی اہمیت معلوم ہوئی، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جنت کو حاصل کرنا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، کیا لوگوں نے گمان کر لیا ہے کہ ہم نے آمنا کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے اور ہمیں آزمایا نہیں جائے گا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے تو اب آزمائش شروع ہے۔ اچھا کیوں؟ یہ ایمان لانے والوں کے ساتھ آزمائش کیوں ہوتی ہے؟ بھئی وہ تو اللہ سے جڑ گیا، تب اللہ اس کو کیوں آزما رہا ہے، طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا کر رہا ہے؟ اس کی وجہ بتائے گی۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، ہم ایمان لانے والوں کو اس وجہ سے آزماتے ہیں تاکہ ہم یہ جان لیں کہ کون اپنے دعوی ایمان میں صادق ہے اور کون اپنے دعوی ایمان میں کاذب ہے، کون تھوڑی سی تکلیف دیکھ کر کے، تھوڑی سی تکلیف میں مبتلا ہو کر کے ہمارا دامن چھوڑ دیتا ہے، اور کون سا ایسا آدمی ہے جو کتنی بھی تکلیف اس کے اوپر ڈال دو مصیبتوں کے پاس وہ میرے دین کو چھوڑنے والا نہیں۔ اس میں وہی کہا گیا جان دے دی مگر دین کو نہیں چھوڑی۔ یہ سبق ہے کہ دین کس قدر قیمتی ہے اور ہم کو کس طریقے سے دین کی قدر کرنی چاہیے۔ ہمیں تو بڑی آسانی سے دین مل گئے، تو بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور یہ بھی ہے کہ وہی پیدا کرتا ہے وہی دوبارہ زندہ کرے گا۔ آدمی یہ نہ سوچے کہ مر کر ختم ہو گیا، موت کی سرحد پر سارا معاملہ ختم ہو گیا۔ آدمی یہ سمجھتا ہے، اس لیے کہ جو ایمان نہیں رکھتا وہ یہ سمجھتا ہے کہ موت کی سرحد پر سارا معاملہ ختم، آگے شننے کچھ نہیں آگے، تبھی تو منمانی زندگی گزارتا ہے۔ اللہ یہ فرماتا ہے کہ اصل زندگی مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے، یہ زندگی تو خواب کی زندگی ہے، اصل زندگی مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے، اللہ مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ تو انہو ہوا یبدئ و یعید، وہی پیدا کرتا ہے، ابتدا کرتا ہے، وہی لوٹاتا ہے، وہی دوبارہ زندہ کرے گا۔ ایک بڑی پیاری بات کہی جا رہی ہے، شاید آپ نے نہ سنی ہو۔ اگر کوئی آدمی آپ کے ساتھ کوئی برا سلوک کرتا ہے تو آپ اس کو معاف کر دیتے ہیں، اس سے محبت نہیں کرتے۔ آپ کے ساتھ بہت برا کیا ہے، زیادہ آپ معاف کر دیں، خلے والے چھوڑ دیں۔ اللہ فرما رہا ہے جب بندہ گناہ کرتا ہے، میری نافرمانی کرتا ہے، لیکن میری نافرمانی کے بعد جب مجھ سے معافی مانگتا ہے تو میں اس کو معاف بھی کر دیتا ہوں، اس سے محبت بھی کرنے لگتا ہوں۔ انسان ایسا نہیں کرتا، انسان ایسا نہیں۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور وہ بخشنے والا بھی ہے اور محبت کرنے والا بھی ہے۔ یعنی اگر بندہ نافرمانی کے بعد گناہ سے توبہ کر لے تو اللہ اس کو معاف ہی نہیں کرتا، معاف کرنے کے بعد اس سے محبت بھی کرنے لگتا ہے۔ یہ صفت کسی انسان کی نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ دل میں رکھتا ہے، ارے اس نے میرے ساتھ اتنا برا سلوک کیا ہے، چلو میں نے معاف کر دیا، لیکن محبت دل میں پیدا نہیں ہوتی۔ اللہ فرما رہا ہے میں گنہگاروں کو بخش دیتا ہوں اور ان سے محبت بھی کرتا ہوں۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنا مقام بتایا ہے کہ میں عرش پر مستوی۔ عرش کتنا بڑا ہے معلوم ہے؟ اللہ کے پیر ہے، کیسا ہے معلوم ہے؟ اللہ کے دو ہاتھ ہیں، پتہ نہیں، آنکھیں ہیں، پتہ نہیں کیسی ہے، یعنی کیفیت ہم کو معلوم ہے۔ کہتے ہیں وہ کرسی، اس کو کہتے ہیں جہاں کا پیر رکھتا ہے، پیر رکھنے کی جگہ کو موضوع قدمین، جہاں اللہ اپنا پیر رکھتا ہے اس کو کرسی بولتے ہیں۔ کرسی کتنی بڑی ہے؟ کہتے ہیں جیسے بہت بڑا ایک جنگل ہو، اس جنگل کے اندر ایک انگوٹھی پڑی ہوئی، ایک حلقہ۔ اب بتاؤ ایک جنگل کے مقابلے میں چھوٹی سی انگوٹھی کی کیا حیثیت ہوگی؟
کرسی اتنی بڑی ہے اور اس کے مقابلے میں عرش کیسا ہے؟ جیسے ایک جنگل میں پڑی ہوئی ایک انگوٹھی جب کرسی عرش کے مقابلے میں اتنی چھوٹی ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ عرش کتنا بڑا ہوگا. اسی وجہ سے عرش کی صفت مجید لائی گئی ہے، ذل عرش المجید. لوگ اصل میں یہ جتنے لوگ تھے جنہوں نے مارا تھا مومنین کو، یہ سب صاحب اقتدار لوگ تھے، یہ بادشاہ لوگ تھے اور وزیر لوگ. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تمام صفتیں بیان فرمائی کہ میں عرش پر ہوں، میں اور میرا عرش تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے، میں عرش پر مستوی ہوں. اور فعال لما یرید، دنیا کے بادشاہوں میں اور اللہ ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ بڑے سے بڑا بادشاہ جو چاہے وہ نہیں کر سکتا، بہت ساری چیزیں چاہتا ہے مگر کر نہیں سکتا. لیکن اللہ ایسا بادشاہ ہے جو ارادہ کرتا ہے وہ کر لیتا ہے. یہ فرق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میں اور عام بادشاہوں کے اندر. یعنی ان کی بادشاہت کی، ان کے اقتدار کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بادشاہت کے بغیر میں کوئی وقات نہیں اور اس کو حیثیت نہیں. فعال لما یرید. اس کے بعد تسلی دیتے ہوئے یہ فرمایا گیا اے میرے حبیب اور اے میرے حبیب کے ماننے والوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. حل اتاک حدیث الجنود فرعون و سمود. سمود کے بارے میں تو تم جانتے ہو، تمہارے ایریے کے ہیں، تمہارے ایریے کے تھے. فرعون بھی یہ قریب کا ہے مصر کا، تم تو جانتے ہو اس کے واقعے کو. حل اتاک حدیث الجنود فرعون و سمود. ان کا حال کیا ہوا؟ ظلم کرنے کے بعد یہ بچے نہیں بچے. فرعون اپنے ساتھیوں کے ساتھ بحر قلزم میں ڈبو دیا گیا، اور سمود ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے عذاب نازل کیا اور ان کو تباہ و برباد کر دیا. تو ان کا حال تو تمہیں معلوم ہی ہے. لہذا اے ہمارے رسول اور اے رسول کے ماننے والوں، تم کو بددل ہونے کی ضرورت نہیں. ظالموں کا انجام تم دیکھ چکے ہو، یہ تمہیں جو ستا رہے ہیں ان کا بھی انجام وہی ہونے والا ہے اگر سدھرے نہیں تو اس میں کتنی تسلی ہے ہم لوگوں کے لیے. اللہ اکبر. بل الذین کفروا فی تکذیب. جیسے انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تھا، یہ بھی کافر بھی جھٹلا رہے ہیں. یہ تمہارے زمانے کے کافر اے ہمارے رسول. واللہ من ورائہم محیط. اللہ ان کو گھیرے ہوئے چاروں طرف سے، اور اللہ یہ فرماتے کہ میں ان کو گھیرے ہوئے چاروں طرف سے. یعنی تم بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے، ہماری پکڑ سے بھاگ نہیں سکتے تم. میں جب پکڑوں گا تو تم کو چھوڑنے والا نہیں. بل ہوا قرآن مجید. اور یہ ساری باتیں جو کہی گئی ہیں یہ ہوائی نہیں ہیں، بلکہ یہ قرآن مجید میں کہا گیا ہے. اور قرآن مجید سچی کتاب ہے اور یہ لوح محفوظ میں ہے. لوح محفوظ کا حوالہ اس وجہ سے دیا گیا کہ کوئی چیز ادھر ادھر رکھی رہے تو آدمی اس کے اندر تبدیلی کر سکتا ہے. یہ جو قصہ جو بیان کیا گیا، جو واقعہ بیان کیا گیا، یہ قرآن مجید میں ہے. اور یہ ہوائی باتیں نہیں، قرآن مجید میں ہے. اور قرآن مجید کے اندر کوئی ترمیم نہیں کر سکتا، اس لیے کہ لوح محفوظ میں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کریمہ کے اندر سرسری طور پر جو آپ کے سامنے بیان ہوا، نکات تو بہت سارے ہیں، لیکن جہاں تک سرسری طور پر ہمارے لیے جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ہم ظلم نہ کریں، ظلم سے باز آ جائیں. اگر کر رہے ہیں توبہ کر لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے گناہوں کو توبہ سے معاف کر دیتا ہے. اور کتنے بھی حالات خراب ہو جائیں تو ہمیں بددل ہونے کی ضرورت نہیں. اس میں تسلی دی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، اور ایک دن ظالم سے اس سے پورا حساب لے لیا جاتا ہے مظلوم کے تعلق سے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.